الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم رواه متفق عليه. جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے درس میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے. راوی حدیث بڑے مشہور و معروف صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم. لوگوں تم ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو, اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو. وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ. اور تم ان لوگوں کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہیں, اپنے سے اوپر والے لوگوں کو مت دیکھو. فَهُوَ أَجْدَرُ. اس لیے بہتر ہے کہ کہیں تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے افراد کو آپ نے ایک بہت ہی عمدہ وصیت آپ نے کی. اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے افراد کو دو اہم باتوں کی آپ نے وصیت کی. پہلی وصیت یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ دنیاوی امور میں, دنیاوی کاموں میں, دنیا کی تمام چیزوں میں, دنیا کی نعمتوں میں آدمی کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دنیاوی میدان میں وہ, دنیا کی نعمتوں میں وہ ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے. کیا مطلب اس کا؟ اس کی مثال ایک آدمی ہے جس کے پاس رہنے سہنے کے لیے چھوٹی جھوپڑی ہے, اور وہ چھوٹی جھوپڑی جس میں وہ بارش سے محفوظ رہتا ہے, دھوپ سے محفوظ رہتا ہے, تو وہ اپنی جھوپڑی کو اس وقت وہ اپنی جھوپڑی کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے کب؟ اگر وہ دیکھتا ہے کسی ایسے آدمی کو جس کی زندگی جو ہے روڈ پر گزر رہی ہے, نہ اس کے سر پر کوئی چھت ہے, نہ اس کے نیچے کوئی بچھانے کے لیے کوئی بستر ہے, وہ آدمی سڑک پر نہیں گزار رہا ہے, روڈ پتی ہے, وہ روڈ کا وہ آدمی, روڈ کا مفلس آدمی ہے. اگر ایسے آدمی کو جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ ارے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رہنے کے لیے, چھپانے کے لیے چھت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے سر ڈھانپنے کے لیے چھت دیا ہے. اگر آپ اس کے بجائے ایک ایسے آدمی کو دیکھو گے جس کے پاس اتنی لمبی بلڈنگ ہے کہ تحت نگاہ آپ کی حد جو ہے نگاہ جہاں تک جا رہی ہے اتنی بڑی بلڈنگ آپ کے پاس ہے, اب آپ کیا کرو گے؟ ایسے موقع پر آپ کیا کرو گے؟ غصے میں آ کر اپنے جو چھوٹا موٹا جو مکان ہوتا ہے وہاں پر آپ کیا کرو گے؟ اپنے مکان کے سلسلے میں آپ دل چھوٹا کر لو گے. آپ کے اندر جو ہے اللہ کی ناشکری پیدا ہو جائے گی. اس کو اللہ کو اتنا دیا, بالکل نہیں دیا. تو اسی لیے شریعت اسلامیہ نے مجھے اور آپ کو, اللہ کے نبی نے وصیت یہ دی ہے کہ ہمیشہ دنیاوی امور میں, دنیا کی نعمتوں میں اگر کوئی آدمی آپ سے پیسہ والا ہے, آپ سے جو ہے عہدے والا ہے, تو آپ ہمیشہ اس کی زندگی مت دیکھو, بلکہ آپ اس کو دیکھو جو آپ سے مال میں بھی کم ہے اور آپ سے پوزیشن میں بھی کم ہے, اس کو آپ دیکھ لو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا جو جذبہ ہے نا وہ آپ کے اندر نہیں ہوگا. اگر آپ ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ خود بخود آپ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری آپ کے اندر آ جائے گی. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں, بڑے مشہور معروف صحابی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب کبھی وہ بیت الخلا جاتے, باتھ روم جاتے, سوچو اگر اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے اگر آپ کا پیشاب روک دے, اس منظر کو کیا آپ سامنے لاؤ,
اگر اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے آپ کا پیشاب روک دے, آپ کا بیت الخلا روک دے, کیسا لاؤ گے؟ ہاں, کہاں سے لاؤ گے؟ نکلے گا کہاں سے؟ کیسا نکلو گے آپ؟ ایک بار سوچو اس چیز کو. تب ایسے موقع پر ایک آدمی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جب کبھی وہ بیت الخلا کو جاتے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے اپنے بدن کو, اپنے پیٹ کو دباتے, اور دبانے کے بعد جب اپنی حاجت پوری ہو جاتی, اس کے بعد حاجت پوری ہونے کے بعد بیت الخلا سے باہر نکلتے اور کہتے کہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر ہے, اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی تکلیف سے اللہ نے مجھے پاک کیا. تکلیف جو ہوتی ہے نا انسان کے جسم میں, جو پیٹ میں جو زندگی غلاظت جو جمتی ہے بیت الخلا کے واسطے سے اگر نکلتی ہے تو انسان بہت ریلیف ہوتا ہے, بہت ریلیف محسوس کرتا ہے. ہماری مجال یہ ہے کہ ہم ایک منٹ کے لیے پیشاب روک نہیں سکتے ہیں, اور پھر ہم کیا کرتے ہیں بیت الخلا سے آنے کے بعد نہ دعا پڑھتے نہ کچھ کرتے. اسی لیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر دعا سکھائی. کیا دعا سکھائی؟ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. کتنی عظیم دعا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی ایسی کوئی چیز ہوتی اللہ کے نبی کو پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنی تکلیف کا اظہار کرتے. اب یہاں پر آپ اس بات کو بھی جان لیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیاوی امور میں ہمیشہ آدمی کو جو ہے اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھے. اس کا پہلا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو جو ناشکری کا جو مانتا ہے نا وہ آپ کے اندر نہیں پتا ہوگا. اس کے بعد اب ہے دنیاوی نعمتوں میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں, لیکن دینی معاملات میں, دینی امور میں آپ کس کو دیکھیں؟ اپنے سے اونچے والے کو دیکھیں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے درمیان ایسا ہے جو تقوی میں بہت آگے ہے, نمازوں میں سب سے آگے ہے, روزوں میں سب سے آگے ہے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس حدیث کو وہاں پر آپ نہ لائیں, بلکہ اس حدیث کو آپ اس جگہ لائیں. کیا اگر کوئی آدمی تقوی میں آپ سے اوپر ہے, دین میں آپ سے اوپر ہے, تو شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ دینی امور میں ہمیشہ اپنے سے اونچے والے کو دیکھو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اونچے والے آدمی کو اگر آپ دیکھو گے تو آپ کے اندر بھی وہی جذبہ پیدا ہوگا جو وہ آدمی کرتا ہے. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کی کہ دنیاوی امور میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھو, لیکن دینی امور میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. فَهُوَ عَاجِزًا أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اب یہاں پر آپ اس بات کو بھی جان لیں, خلیفہ اکرام میں سے ایک بہت ہی مشہور خلیفہ ہے جن کا نام جو ہے ہارون رشید ہے. ہارون رشید آپ جانتے ہیں بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں. کہا خلیفہ ہارون رشید. ہارون رشید کے بعد ایک آدمی داخل ہوا, اس کا نام ابن سماق تھا. وہ آدمی کیا ہے, ہارون رشید کے بعد داخل ہوا, اور ہارون رشید نے اس آدمی کو اپنے دربار میں بلایا. وہ بلانے کے بعد اس آدمی سے ایک گلاس پانی منگوایا ابن سماق سے. اب ابن سماق نے ہارون رشید سے کہا کہ اے خلیفہ وقت, اگر میں آپ سے پانی کی قیمت کو اگر آپ سے لوں یا پانی کو آپ کو نہ دوں, پانی پینے کا موقع نہ دوں, تو بتائیے آپ مجھ سے اس ایک گلاس پانی کتنے میں خرید سکتے ہو؟ تو کہا کہ میں تم سے اس پانی کے ایک گلاس کو جو ہے میری آدھی سلطنت کو میں بیچ کر ایک گلاس پانی پیوں گا. دیکھیے ایک گلاس پانی کی حیثیت آدھی سلطنت بیچ کر میں اس کو لے لوں گا. کہا کہ اس آدمی نے کہا کہ اے خلیفہ وقت, اگر میں آپ سے جو ہے اس پانی کے گلاس کو نہ دے کر بلکہ آپ کو یہ کہوں کہ آپ اپنی سانسوں کو روک دیں, یا پھر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے جسم میں جو کچھ چیزیں ہیں جو گندگی ہے اگر آپ رک جائے تو آپ اس کو کیسے خریدو گا؟ کہ میں اس کو خریدنے کے لیے کیا کروں گا؟ اپنی زندگی کی پوری کمائی اس کے لگا دوں گا. تو معلوم کیا ہوا, اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملا کہ آدمی کو چاہیے کہ دنیاوی نعمتوں میں اگر کوئی نعمت اسے نہ ملے تو آدمی جو ہے اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھ کر اس نعمت کا احساس اس کو ہو جائے, میرے پاس یہ نعمت ہے, لیکن میرے سے کئی کمتر لوگ ایسے ہیں جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے.
اگر آپ کے پاس کوئی نعمت ہے اور پھر بھی آپ اس کی ناشکری کر رہے ہو تو پھر اللہ رب العالمین اس ناشکری کرنے کے عوض اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کچی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ آپ سے چھین لے گا. تو اسی لیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو سبق یہ ملا کہ آدمی کو چاہیے، ایک مومن کو چاہیے زندگی کے ہر میدان میں قناعت کو اللہ سے طلب کرے. قناعت کا مطلب یہ ہے، قناعت کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ بھی اسے دیا ہے آدمی اسے اپنے لیے کافی سمجھے اور اسی میں اپنی زندگی کو گزارے، اسی کو قناعت کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں سے بڑی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں میں قناعت کرتے ہیں. اللہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس حدیث کی روشنی سے جو باتیں پتہ چلی ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.